السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے عمر کی تیسری دہائی میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و ہدایت کی دعوت کا برملا اظہار کیا تھا۔ وہ حسب و نسب کے اعتبار سے قریش کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دولت و ثروت کے لحاظ سے ان میں سب سے فائق تھے۔ اگر ان کا باپ پاڑے نہ آتا تو وہ اس لائق تھے کہ اپنے ہم عمر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت پہلے مشرب با اسلام ہو چکے ہوتے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ان کا باپ کون تھا۔ وہ مکہ کا سب سے سرکش اور جابر شخص، شرک و کفر کا قافلہ سالار اور مسلمانوں کی ابتلاء و آزمائش کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، جس کی مکاری اور چال بازی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و یقین کو پرکھا اور وہ اس معیار پر کھرے اترے۔ اس کے متعلق بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ابو جہل جاہلوں کا باپ تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے چند بڑے سرداروں، رئیسوں اور اس کے نامور سواروں میں ہوتا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور ہیں۔ چنانچہ اس نے ان کے ساتھ سخت عداوت کا رویہ اختیار کیا۔ ان کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں اور اہل اسلام پر ایسی لرزہ خیز تکلیفیں نازل کی کہ اس کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ جب ان کے باپ نے معرکہ بدر میں لشکر شرک کی قیادت کی اور بتوں کی قسمیں کھا کھا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دیے بغیر وہ مکہ واپس نہیں جائے گا، اس نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں 3 دن قیام کیا۔ جس وقت ابو جہل اس معرکے کی قیادت کر رہا تھا، اس کا بیٹا اس کا قابل اعتماد و دستے بازو تھا، لیکن اس کے بتوں نے نہ اس کی پکار سنی نہ اس کی مدد کو آئے، کیونکہ وہ بت سننے سے معذور اور مدد کرنے سے عاجز تھے، تو وہ ذلت کی موت مارا گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیاسے نیزے ابو جہل کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخیں سنی تھیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست کھانے کے بعد ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر لاتے اور مکہ میں دفن کرتے۔ مجبوراً اسے مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے اور مسلمانوں نے دوسرے مقتولین کے ساتھ اسے بھی بدر کے کنویں میں پھینک کر اس پر ریت ڈال دی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے راستے میں ان کو مخالفت نہیں ہے، تو انہوں نے طے کیا کہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے سالاروں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ مکہ کے عام باشندوں سے کسی قسم کا اعتراض نہ کریں، وہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کریں جو ان سے لڑیں۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ہم خیال ساتھی قریش کے اس فیصلے کے برخلاف جنگ کا ارادہ لیے مکہ سے نکل پڑے اور مسلمانوں کے لشکر جرار کے سامنے جا ڈٹے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معمولی جھڑپ کے بعد انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جھڑپ میں ان کے چند آدمی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور بھاگنے والوں میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اس وقت وہ سخت حیرانیوں وحشت سے دوچار تھے۔ اہل مکہ کے مسلمانوں کے سامنے شرمسار ہو جانے کے بعد ان کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہیں رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ان تمام جرائم کو معاف کر دیا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کیے تھے۔ البتہ اس عام معافی سے چند مجرموں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا اور نام لے کر حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، خواہ وہ غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے ہی کیوں نہ ملیں۔ ان لوگوں میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست تھا، اس لیے اپنی جان کے خوف سے وہ چھپ کر مکہ سے نکلے اور یمن کی طرف چل پڑے، کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کسی دوسری جگہ پناہ ملنے کی امید نہ تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ اور دوسری عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے ارادے سے آپ کی قیام گاہ پر پہنچی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام حکیم نے پہلے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر یوں گویا ہوئی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اکرمہ اس خوف سے بھاگ گئے ہیں کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں امان بخش دیں، اللہ آپ کو امان دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست سن کر ارشاد فرمایا، اکرمہ بن ابی جہل کو امان دی جاتی ہے۔ شوہر کی جاں بخشی کا اعلان سن کر ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے رومی غلام کو ساتھ لے کر ان کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب وہ چلتے چلتے دور نکل گئی تو دوران سفر میں غلام کی نیت خراب ہوئی اور اس نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ اسے امید دلاتی اور ٹالتی ہوئی عرب کے ایک قبیلے میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اہل قبیلہ سے مدد کی طالب ہوئی۔ اہل قبیلہ نے غلام کو اپنے پاس قید کر دیا اور ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن تنہا اپنا سفر جاری رکھا اور آخرکار تہامہ کے علاقے میں سمندر کے کنارے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پا گئی۔ اس وقت وہ ایک مسلمان ملا سے گفتگو کر رہے تھے کہ وہ انہیں اس پار پہنچا دیں، مگر ملا اس بات پر مصر تھا کہ پہلے تم اخلاص کا اظہار کرو، تب میں تم کو اس پار لے جاؤں گا۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں اخلاص کا اظہار کس طرح کروں؟ تو ملا نے کہا، کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اسی سے تو بھاگ کر ادھر آیا ہوں۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئی اور ان سے بولی، میرے ابن عم، میں تمہارے پاس سب سے افضل، سب سے نیک اور سب سے اچھے انسان کی طرف سے آئی ہوں۔ میں تمہارے پاس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں۔ میں نے ان سے تمہاری جان بخشی کا وعدہ لے لیا ہے، تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے خود ان سے بات کی؟ تو ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں نے خود بات کی ہے اور انہوں نے تم کو امان دی ہے۔ وہ برابر ان کو ان کی جان بخشی کا یقین دلاتی رہی، یہاں تک کہ وہ مطمئن اور ان کے ساتھ واپسی پر رضامند ہو گئے۔ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے قریب پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اکرمہ بن ابی جہل بہت جلد ہی ایک مومن و مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے ہی خوش ہوئے اور چادر کے بغیر ہی ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کھڑے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس نے صحیح کہا ہے، تم مامون ہو۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت و پرستش نہیں، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس بات کی کہ تم زکوٰۃ دو۔ اللہ کی قسم، آپ نے حق کی دعوت دی اور خیر کا حکم دیا، واللہ آپ اس دعوت کے پہلے بھی ہم میں سب سے سچے اور نیکوکار تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک کلچر 14 کو سبسکرائب کر دیں۔